الرحیق المختوم ایپیسوڈ 30۔ غزوہ احزاب، جنگ خندق۔ 1 سال سے زیادہ عرصے کی پہم فوجی مہمات اور کارروائیوں کے بعد جزیرۃ العرب پر سکون چھا گیا تھا، اور ہر طرف امن و امان اور آشتی و سلامتی کا دور دورہ ہو گیا تھا، مگر یہود کو جو اپنی خباثتوں، سازشوں اور دسیسہ کاریوں کے نتیجے میں طرح طرح کی ذلت و رسوائی کا مزہ چکھ چکے تھے، اب بھی ہوش نہیں آیا۔ انہوں نے غدر و خیانت اور مکر و سازش کے مکروہ نتائج سے کوئی سبق نہیں سیکھا تھا۔ چنانچہ خیبر منتقل ہونے کے بعد پہلے تو انہوں نے یہ انتظار کیا کہ دیکھیں مسلمانوں اور بت پرستوں کے درمیان جو فوجی کشاکش چل رہی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، لیکن جب دیکھا کہ حالات مسلمانوں کے لیے سازگار ہو گئے ہیں، گردش لیل و نہار نے ان کے اثر و نفوذ کو مزید وسعت دے دی ہے اور دور دور تک ان کی حکمرانی کا سکہ بیٹھ گیا ہے، تو انہیں سخت جلن ہوئی۔ انہوں نے نئے سرے سے سازش شروع کی اور مسلمانوں پر ایک ایسی آخری کاری ضرب لگانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے جس کے نتیجے میں ان کا چراغ حیات ہی گل ہو جائے۔ لیکن چونکہ انہیں براہ راست مسلمانوں سے ٹکرانے کی جرت نہ تھی، اس لیے اس مقصد کی خاطر ایک نہایت خوفناک پلان تیار کیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنو نذیر کے 20 سردار اور رہنما مکے میں قریش کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرتے ہوئے اپنی مدد کا یقین دلایا۔ قریش نے ان کی بات مان لی، چونکہ وہ احد کے روز میدان بدر میں مسلمانوں سے صف آرائی کا عہد و پیمان کر کے اس کی خلاف ورزی کر چکے تھے، اس لیے ان کا خیال تھا کہ اب اس مجوزہ جنگی اقدام کے ذریعے وہ اپنی شہرت بھی بحال کر لیں گے اور اپنی کہی ہوئی بات بھی پوری کر دیں گے۔ اس کے بعد یہود کا یہ وفد بنو غطفان کے پاس گیا اور قریش ہی کی طرح انہیں بھی آمادہ جنگ کیا، وہ بھی تیار ہو گئے۔ پھر اس وفد نے بقیہ قبائل عرب میں گھوم گھوم کر لوگوں کو جنگ کی ترغیب دی، اور ان قبائل کے بھی بہت سے افراد تیار ہو گئے۔ غرض اس طرح یہودی سیاست کاروں نے پوری کامیابی کے ساتھ کفر کے تمام بڑے بڑے گروہوں اور جتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ اس کے بعد طے شدہ پروگرام کے مطابق جنوب سے قریش، کنانہ اور تہامہ میں آباد دوسرے حلیف قبائل نے مدینے کی جانب کوچ کیا۔ ان سب کا سپہ سالار اعلیٰ ابو سفیان تھا اور ان کی تعداد 4000 تھی۔ یہ لشکر مر زہران پہنچا تو بنو سلیم بھی اس میں شامل ہوئے۔ ادھر اسی وقت مشرق کی طرف سے غطفانی قبائل فزارہ، مرہ اور اشجع نے کوچ کیا۔ فزارہ کا سپہ سالار عیینہ بن حسن تھا، بنو مرہ کا حارث بن عوف اور بنو اشجع کا مسعر بن رخیلہ۔ انہی کے ضمن میں بنو اسد اور دیگر قبائل کے بہت سے افراد بھی آئے تھے۔ ان سارے قبائل نے ایک مقررہ وقت اور مقررہ پروگرام کے مطابق مدینے کا رخ کیا تھا، اس لیے چند دن کے اندر اندر مدینے کے پاس 10,000 سپاہ کا ایک زبردست لشکر جمع ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ غالباً مدینے کی پوری آبادی عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کو ملا کر بھی اس کے برابر نہ تھی۔ اگر حملہ آوروں کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر مدینے کی 4 دیواری تک اچانک پہنچ جاتا تو مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہوتا۔ کچھ عجب نہیں کہ ان کی جڑ کٹ جاتی اور ان کا مکمل صفایا ہو جاتا، لیکن مدینے کی قیادت نہایت بیدار مغز اور چوکس قیادت تھی۔ اس کی انگلیاں ہمیشہ حالات کی نبض پر رہتی تھیں اور وہ حالات کا تجزیہ کر کے آنے والے واقعات کا ٹھیک ٹھیک اندازہ بھی لگاتی تھی اور ان سے نمٹنے کے لیے مناسب ترین قدم بھی اٹھاتی تھی۔ چنانچہ کفار کا لشکر عظیم جو ہی اپنی جگہ سے حرکت میں آیا، مدینے کے مخبرین نے اپنی قیادت کو اس کی اطلاع فراہم کر دی۔ اطلاع پاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد کی اور دفاعی منصوبے پر
صلاح مشورہ کیا۔ اہل شورا نے غور و خوض کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایک تجویز متفقہ طور پر منظور کی۔ یہ تجویز حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان لفظوں میں پیش کی تھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فارس میں جب ہمارا محاصرہ کیا جاتا تھا تو ہم اپنے گرد خندق کھود لیتے تھے۔ یہ بڑی باحکمت دفاعی تجویز تھی۔ اہل عرب اس سے واقف نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز پر فوراً عمل درآمد شروع فرماتے ہوئے ہر 10 آدمی کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپ دیا، اور مسلمانوں نے پوری محنت اور دل جمعی سے خندق کھودنی شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کی ترغیب بھی دیتے تھے اور عملاً اس میں پوری طرح شریک بھی رہتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق میں تھے، لوگ کھدائی کر رہے تھے اور ہم کندھوں پر مٹی ڈھو رہے تھے کہ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ واغفر للمہاجرین والانصار۔ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی طرف تشریف لائے تو دیکھا کہ مہاجرین و انصار ایک ٹھنڈی صبح میں کھودنے کا کام کر رہے ہیں۔ ان کے پاس غلام نہ تھے کہ ان کے بجائے غلام یہ کام کر دیتے۔ آپ نے ان کی مشقت اور بھوک دیکھ کر فرمایا، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرین۔ اے اللہ، یقیناً زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، پس انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ انصار و مہاجرین نے اس کے جواب میں کہا، نحن الذین بایو محمدن علی الجہاد ما بقینا ابداً۔ ہم وہ ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جب تک باقی رہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے۔ صحیح بخاری ہی میں ایک روایت حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خندق سے مٹی ڈھو رہے تھے، یہاں تک کہ غبار نے آپ کے شکم کی جلد ڈھانک دی تھی۔ آپ کے بال بہت زیادہ تھے۔ میں نے اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن رواحہ کے رجزیہ کلمات کہتے ہوئے سنا۔ آپ مٹی ڈھوتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے، اللہم لولا انت ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزل لن سکینتا علینا وثبت الاقدام الا خینا ان الاولا رغبوا علینا وان ارادوا فتنتا ابینا۔ اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھتے، پس ہم پر سکینت نازل فرما، اور اگر ٹکراؤ ہو جائے تو ہمارے قدم ثابت رکھ۔ انہوں نے ہمارے خلاف لوگوں کو بھڑکایا ہے، اگر انہوں نے کوئی فتنہ چاہا تو ہم ہرگز سر نہیں جھکائیں گے۔ حضرت برا فرماتے ہیں کہ آپ آخری الفاظ کھینچ کر کہتے تھے۔ ایک روایت میں آخری شعر اس طرح ہے، ان الاولا قد بغوا علینا وان ارادوا فتنۃ ابینا، یعنی انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، اور اگر وہ ہمیں فتنے میں ڈالنا چاہیں گے تو ہم ہرگز سرنگو نہ ہوں گے۔ مسلمان ایک طرف اس گرم جوشی کے ساتھ کام کر رہے تھے تو دوسری طرف اتنی شدت کی بھوک برداشت کر رہے تھے کہ اس کے تصور سے کلیجہ شق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اہل خندق کے پاس 2 مٹھی جو لایا جاتا تھا اور بو دیتی ہوئی چکنائی کے ساتھ بنا کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا۔ لوگ بھوکے ہوتے تھے اور اس کا ذائقہ حلق کے لیے ناخوشگوار ہوتا تھا، اس سے بدبو اٹھ رہی ہوتی تھی۔ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کا شکوہ کیا اور اپنے شکم کھول کر ایک ایک پتھر دکھلایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم کھول کر 2 پتھر دکھلائے۔ خندق کی کھدائی کے دوران نبوت کی کئی نشانیاں بھی جلوہ فگن ہوئیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سخت بھوک کے آثار دیکھے تو بکری کا ایک بچہ ذبح کیا، اور ان کی بیوی نے ایک سا تقریباً 2.5 کلو جو پیسا
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رازداری کے ساتھ گزارش کی کہ اپنے چند رفقا کے ہمراہ تشریف لائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل خندق کو، جن کی تعداد 1000 تھی، ہمراہ لے کر چل پڑے، اور لوگوں نے اسی ذرا جتنے کھانے سے شکم سیر ہو کر کھایا۔ پھر بھی گوشت کی ہانڈی اپنی حالت پر برقرار رہی اور بھری کی بھری جوش مارتی رہی، اور گندھا ہوا آٹا اپنی حالت پر برقرار رہا، اس سے روٹی پکائی جاتی رہی۔ حضرت نعمان بن بشیر کی بہن خندق کے پاس 2 مٹھی کھجور لے کر آئیں کہ ان کے بھائی اور ماموں کھا لیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری تو آپ نے ان سے وہ کھجوریں لے لیں اور ایک کپڑے کے اوپر بکھیر دیں۔ پھر اہل خندق کو دعوت دی، اہل خندق انہیں کھاتے گئے اور وہ بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ سارے اہل خندق کھا کھا کر چلے گئے، اور کھجوریں تھیں کہ کپڑے کے کناروں سے باہر گر رہی تھیں۔ انہی ایام میں ان دونوں واقعہ سے کہیں بڑھ کر ایک اور واقعہ پیش آیا، جسے امام بخاری نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ ہم لوگ خندق کھود رہے تھے کہ ایک چٹان نما ٹکڑا آڑے آ گیا۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ چٹان نما ٹکڑا خندق میں حائل ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اتر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ اٹھے، آپ کے شکم پر پتھر بندھا ہوا تھا، ہم نے 3 روز سے کچھ چکھا نہ تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لے کر مارا تو چٹان نما ٹکڑا بھربھرے تودے میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ کے بیان ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان آ پڑی جس سے کدال اچٹ جاتی تھی، کچھ ٹوٹتا ہی نہ تھا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا شکوہ کیا، آپ تشریف لائے، کدال لی اور بسم اللہ کہہ کر ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا، اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت وہاں کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسری ضرب لگائی تو ایک دوسرا ٹکڑا کٹ گیا، اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے فارس دیا گیا ہے، واللہ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور فرمایا بسم اللہ، تو باقی ماندہ چٹان بھی کٹ گئی۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت اپنی جگہ اس جگہ سے صنعاء کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں۔ ابن اسحاق نے ایسی ہی روایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ذکر کی ہے۔ چونکہ مدینہ شمال کے علاوہ باقی اطراف سے ہرے، لاوے کی چٹانوں، پہاڑوں اور کھجور کے باغات سے گھرا ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہر اور تجربہ کار فوجی کی حیثیت سے یہ جانتے تھے کہ مدینے پر اتنے بڑے لشکر کی یورش صرف شمال ہی کی جہت سے ہو سکتی ہے، اس لیے آپ نے صرف اسی جانب خندق کھدوائی۔ مسلمانوں نے خندق کھودنے کا کام مسلسل جاری رکھا، دن بھر کھدائی کرتے اور شام کو گھر پلٹ آتے، یہاں تک کہ مدینے کی دیواروں تک کفار کے لشکر جرار کے پہنچنے سے پہلے مقررہ پروگرام کے مطابق خندق تیار ہو گئی۔ ادھر قریش اپنا 4000 کا لشکر لے کر مدینہ پہنچے تو روما، جرف اور زغابہ کے درمیان مجمع الاسیال میں خیمہ زن ہوئے، اور دوسری طرف سے غطفان اور ان کے نجدی ہم سفر 6000 نفری لے کر آئے تو احد کے مشرقی کنارے زمب نخمی میں خیمہ زن ہوئی، جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب اہل ایمان نے ان جتھوں کو دیکھا تو کہا یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی فرمایا تھا، اور اس حالت نے ان کے ایمان اور جذبہ اطاعت کو اور بڑھا دیا۔ لیکن منافقین اور کمزور نفس لوگوں کی نظر اس لشکر پر پڑی تو ان کے دل دہل گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ اللہ اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا۔ بہرحال اس لشکر سے مقابلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3000 مسلمانوں کی نفری لے کر تشریف لائے اور کوہ صلاح کی طرف پشت کر کے خلا بندی کی شکل اختیار کر لی۔ سامنے خندق تھی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان حائل تھی۔
مسلمانوں کا شعار کوڈ لفظ تھا حامیم لا ینصرون، حامیم ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ مدینے کا انتظام حضرت ابن مکتوم کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور عورتوں اور بچوں کو مدینے کے قلعوں اور گڑھیوں میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔ جب مشرکین حملے کی نیت سے مدینے کی طرف بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مدینے کے درمیان حائل ہے۔ مجبوراً انہیں محاصرہ کرنا پڑا، حالانکہ وہ گھروں سے چلتے وقت اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، کیونکہ دفاع کا یہ منصوبہ خود ان کے بقول ایک ایسی چال تھی جس سے عرب واقف ہی نہ تھے، لہٰذا انہوں نے اس معاملے کو سرے سے اپنے حساب میں داخل ہی نہ کیا تھا۔ مشرکین خندق کے پاس پہنچ کر غیظ و غضب سے چکر کاٹنے لگے۔ انہیں ایسے کمزور نقطے کی تلاش تھی جہاں سے وہ اتر سکیں۔ ادھر مسلمان ان کی گردش پر پوری پوری نظر رکھے ہوئے تھے اور ان پر تیر برساتے رہتے تھے تاکہ انہیں خندق کے قریب آنے کی جرت نہ ہو، وہ اس میں نہ کود سکیں نہ مٹی ڈال کر عبور کرنے کے لیے راستہ بنا سکیں۔ ادھر قریش کے شہ سواروں کو گوارا نہ تھا کہ خندق کے پاس محاصرے کے نتائج کے انتظار میں بے فائدہ پڑے رہیں، یہ ان کی عادت اور شان کے خلاف بات تھی۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت نے، جن میں عمر بن عبد ود، اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ تھے، ایک تنگ مقام سے خندق پار کر لی اور ان کے گھوڑے خندق اور صلاح کے درمیان چکر کاٹنے لگے۔ ادھر سے حضرت علی چند مسلمانوں کے ہمراہ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے گھوڑے کدائے تھے اسے قبضے میں لے کر ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اس پر عمر بن عبد ود نے مبارزت کے لیے للکارا۔ حضرت علی دو دو ہاتھ کرنے کے لیے مقابلے میں آ گئے اور ایک ایسا فقرہ چست کیا کہ وہ طیش میں آ کر گھوڑے سے کود پڑا، اس کی کوچیں کاٹ دیں، اس کی کوچیں کاٹیں، اس کے چہرے کو مارا اور حضرت علی کے دو بدو آ گیا۔ بڑا بہادر اور شہزور تھا، دونوں میں پرزور ٹکر ہوئی، ہر ایک نے دوسرے پر بڑھ بڑھ کر وار کیے۔ بالآخر حضرت علی نے اس کا کام تمام کر دیا۔ باقی مشرکین بھاگ کر خندق پار چلے گئے۔ وہ اس قدر مروب تھے کہ اکرمہ نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ بھی چھوڑ دیا۔ مشرکین نے کسی کسی دن خندق پار کرنے یا اسے پاٹ کر راستہ بنانے کی بڑی زبردست کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے بڑی عمدگی سے انہیں دور رکھا اور انہیں اس طرح تیروں سے چھلنی کیا اور ایسی پامردی سے ان کی تیر اندازی کا مقابلہ کیا کہ ان کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ اسی طرح کے پرزور مقابلوں کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی بعض نمازیں بھی فوت ہو گئی تھیں۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خندق کے روز آئے اور کفار کو سخت سست کہتے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں بمشکل سورج ڈوبتے ڈوبتے نماز پڑھ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے واللہ ابھی نماز پڑھی ہی نہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطحان میں اترے، آپ نے نماز کے لیے وضو فرمایا اور ہم نے بھی وضو کیا، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی۔ یہ سورج ڈوب چکنے کی بات ہے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز کے فوت ہونے کا اس قدر ملال تھا کہ آپ نے مشرکین پر بد دعا فرما دی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے روز فرمایا، اللہ ان مشرکین کے لیے ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہم کو نماز وسطیٰ کی ادائیگی سے مشغول رکھا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ مسند احمد اور مسند شافعی میں مروی ہے کہ مشرکین نے آپ کو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کی ادائیگی سے مصروف رکھا، چنانچہ آپ نے یہ ساری نمازیں یکجا پڑھیں۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ ان روایتوں کے درمیان تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جنگ خندق کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہا، پس کسی دن ایک صورت پیش آئی اور کسی دن دوسری۔ یہیں سے یہ بات بھی عکس ہوتی ہے کہ مشرکین کی طرف سے خندق عبور کرنے کی کوشش اور مسلمانوں کی طرف سے پہم دفاع کئی روز تک جاری رہا، مگر چونکہ دونوں فوجوں کے درمیان خندق حائل تھی، اس لیے دست بدست اور خونریز جنگ کی نوبت نہ آ سکی
بلکہ صرف تیر اندازی ہوتی رہی۔ اسی تیر اندازی میں فریقین کے چند افراد مارے بھی گئے، لیکن انہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، یعنی 6 مسلمان اور 10 مشرک، جن میں سے 1 یا 2 آدمی تلوار سے قتل کیے گئے تھے۔ اسی تیر اندازی کے دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی ایک تیر لگا، جس سے ان کے بازو کی بڑی رگ کٹ گئی۔ انہیں حبان بن ارخا نامی ایک قریشی مشرک کا تیر لگا تھا۔ حضرت سعد نے زخمی ہونے کے بعد دعا کی، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ جس قوم نے تیرے رسول کی تکذیب کی اور انہیں نکال باہر کیا، ان سے تیری راہ میں جہاد کرنا مجھے جس قدر محبوب ہے، اتنا کسی اور قوم سے نہیں ہے۔ اے اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ اب تو نے ہماری اور ان کی جنگ کو آخری مرحلے تک پہنچا دیا ہے، بس اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہو تو مجھے ان کے لیے باقی رکھ کہ میں ان سے تیری راہ میں جہاد کروں، اور اگر تو نے لڑائی ختم کر دی ہے تو اسی زخم کو جاری کر کے اسے میری موت کا سبب بنا دے۔ ان کی اس دعا کا آخری ٹکڑا یہ تھا کہ لیکن مجھے موت نہ دے، یہاں تک کہ بنو قریظہ کے معاملے میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو جائے۔ بہر کیف، ایک طرف مسلمان محاذ جنگ پر ان مشکلات سے دوچار تھے، تو دوسری طرف سازش اور دسیسہ کاری کے سانپ اپنی بلوں میں حرکت کر رہے تھے، اور اس کوشش میں تھے کہ مسلمانوں کے جسم میں اپنا زہر اتار دیں۔ چنانچہ بنو نذیر کا مجرم اکبر حیی بن اخطب بنو قریظہ کے دیار میں آیا اور ان کے سردار کعب بن اسد خرزی کے پاس حاضر ہوا۔ یہ کعب بن اسد وہی شخص ہے جو بنو قریظہ کی طرف سے عہد و پیمان کرنے کا مجاز و مختار تھا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ جنگ کے مواقع پر آپ کی مدد کرے گا، جیسا کہ پچھلی صفحات میں گزر چکا ہے۔ حیی نے آ کر اس کے دروازے پر دستک دی تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، مگر حیی اس سے ایسی ایسی باتیں کرتا رہا کہ آخرکار اس نے دروازہ کھول ہی دیا۔ حیی نے کہا، اے کعب، میں تمہارے پاس ہمیشہ کی عزت اور فوجوں کا بحر بے کرا لے کر آیا ہوں۔ میں نے قریش کو اس کے سرداروں اور قائدین سمیت لا کر روما کے مجمع الاسیال میں اتار دیا ہے، اور بنو غطفان کو ان کے قائدین اور سرداروں سمیت احد کے پاس ضمب نخمی میں خیمہ زن کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے کہ وہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا مکمل صفایا کیے بغیر یہاں سے نہ ٹلیں گے۔ کعب نے کہا، خدا کی قسم، تم میرے پاس ہمیشہ کی ذلت اور فوجوں کا برسا ہوا بادل لے کر آئے ہو، جو صرف گرج چمک رہا ہے مگر اس میں کچھ رہ نہیں گیا ہے۔ یہی تجھ پر افسوس، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، میں نے محمد میں صدق و وفا کے سوا کچھ نہیں دیکھا ہے۔ مگر ہوئی اس کو فریب دہی سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ اسے رام کر ہی لیا۔ البتہ اسے اس مقصد کے لیے یہ عہد و پیمان کرنا پڑا کہ اگر قریش نے محمد کو ختم کیے بغیر واپسی کی راہ لی تو میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے خلے میں داخل ہو جاؤں گا، پھر جو انجام تمہارا ہوگا وہی میرا بھی ہوگا۔ یہ کہ اس پیمان وفا کے بعد کعب بن اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد توڑ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ طے کی ہوئی ذمہ داریوں سے بری ہو کر ان کے خلاف مشرکین کی جانب سے جنگ میں شریک ہو گیا۔ اس کے بعد قریظہ کے یہود عملی طور پر جنگی کارروائیوں میں مصروف ہو گئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پارے نامی قلعے کے اندر تھیں۔ حضرت حسان عورتوں اور بچوں کے ساتھ وہیں تھے۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس سے ایک یہودی گزرا اور قلعے کا چکر کاٹنے لگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد و پیمان توڑ کر آپ سے برسر پیکار ہو چکے تھے، اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی نہ تھا جو ہمارا دفاع کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سمیت دشمن کے بالمقابل پھنسے ہوئے تھے۔ اگر ہم پر کوئی حملہ آور ہو جاتا تو آپ انہیں چھوڑ کر آ نہیں سکتے تھے، اس لیے میں نے کہا، اے حسان، یہ یہودی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں قلعے کا چکر لگا رہا ہے، اور مجھے خدا کی قسم اندیشہ ہے کہ یہ باقی یہود کو بھی ہماری کمزوری سے آگاہ کر دے گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ ہماری مدد کو نہیں آ سکتے، لہٰذا آپ جائیے اور اسے قتل کر دیجیے۔ حضرت حسان نے کہا، واللہ آپ جانتی ہیں کہ میں اس کام کا آدمی نہیں۔ حضرت صفیہ کہتے ہیں کہ اب میں نے خود اپنی کمر باندھی، پھر ستون کی ایک لکڑی لی اور اس کے بعد قلعے سے اتر کر اس یہودی کے پاس پہنچی اور لکڑی سے مار مار کر اس کا خاتمہ کر دیا۔
اس کے بعد قلعے میں واپس آئی اور حسان سے کہا، جائیے اس کے ہتھیار اور اسباب اتار لیجیے، چونکہ وہ مرد ہے اس لیے میں نے اس کے ہتھیار نہیں اتارے۔ حسان نے کہا، مجھے اس کے ہتھیار اور سامان کی کوئی ضرورت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بچوں اور عورتوں کی حفاظت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے اس جانبازانہ کارنامے کا بڑا گہرا اور اچھا اثر پڑا۔ اس کارروائی سے غالباً یہود نے سمجھا کہ ان قلعوں اور گڑھیوں میں بھی مسلمانوں کا حفاظتی لشکر موجود ہے، حالانکہ وہاں کوئی لشکر نہ تھا، اس لیے یہود کو دوبارہ اس قسم کی جرت نہ ہوئی۔ البتہ وہ بت پرست حملہ آوروں کے ساتھ اپنے اتحاد اور انضمام کا عملی ثبوت پیش کرنے کے لیے انہیں مسلسل رسد پہنچاتے رہے، حتیٰ کہ مسلمانوں نے ان کی رسد کے 20 اونٹوں پر قبضہ بھی کر لیا۔ بہرحال یہود کی عہد شکنی کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے فوراً اس کی تحقیق کی طرف توجہ فرمائی، تاکہ بنو قریظہ کا موقف واضح ہو جائے اور اس کی روشنی میں فوجی نقطہ نظر سے جو اقدام مناسب ہو اختیار کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن رواحہ اور خوات بن جبیر رضی اللہ عنہم کو روانہ فرمایا اور ہدایت کی کہ جاؤ دیکھو بنی قریظہ کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ واقعی صحیح ہے یا نہیں۔ اگر صحیح ہے تو واپس آ کر صرف مجھے بتا دینا، اور وہ بھی اشاروں اشاروں میں، تاکہ لوگوں کے حوصلے پست نہ ہوں۔ اور اگر وہ عہد و پیمان پر قائم ہے تو پھر لوگوں کے درمیان علانیہ اس کا ذکر کر دینا۔ جب یہ لوگ بنو قریظہ کے قریب پہنچے تو انہیں انتہائی خباثت پر آمادہ پایا۔ انہوں نے علانیہ گالیاں بکیں، دشمنی کی باتیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی۔ کہنے لگے، اللہ کا رسول کون؟ ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی عہد ہے نہ پیمان۔ یہ سن کر وہ لوگ واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر صورت حال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ عزل اور خارا۔ مقصود یہ تھا کہ جس طرح عزل اور خارا نے اصحاب رجی کے ساتھ بدعہدی کی تھی، اسی طرح یہود بھی بدعہدی پر تلے ہوئے ہیں۔ باوجود ہے کہ ان صحابہ کرام نے اخفاء حقیقت کی کوشش کی، لیکن عام لوگوں کو صورت حال کا علم ہو گیا اور اس طرح ایک خوفناک خطرہ ان کے سامنے مجسم ہو گیا۔ در حقیقت اس وقت مسلمان نہایت نازک صورتحال سے دوچار تھے۔ پیچھے بنو قریظہ تھے جن کا حملہ روکنے کے لیے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی نہ تھا۔ آگے مشرکین کا لشکر جرار تھا جنہیں چھوڑ کر ہٹنا ممکن نہ تھا۔ پھر مسلمان عورتیں اور بچے تھے جو کسی حفاظتی انتظام کے بغیر بد عہد یہودیوں کے قریب ہی تھے، اس لیے لوگوں میں سخت اضطراب برپا ہوا، جس کی کیفیت اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اور جب نگاہیں کج ہو گئیں، دل حلق میں آ گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ پھر اسی موقع پر بعض منافقین کے نفاق نے بھی سر نکالا، چنانچہ وہ کہنے لگے کہ محمد تو ہم سے وعدے کرتے تھے کہ ہم قیصر و کسریٰ کے خزانے پائیں گے، اور یہاں یہ حالت ہے کہ پیشاب پخانے کے لیے بھی نکلنے میں بھی جان کی خیر نہیں۔ بعض اور منافقین نے اپنی قوم کے اشراف کے سامنے یہاں تک کہا کہ ہمارے گھر دشمن کے سامنے کھلے پڑے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، کیونکہ ہمارے گھر شہر سے باہر ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ بنو سلمہ کے قدم اکھڑ رہے تھے اور وہ پسپائی کی سوچ رہے تھے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن تُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں، اور جب ان کی ایک جماعت نے کہا کہ اے اہل یثرب، تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں، لہٰذا واپس چلو، اور ان کا ایک فریق نبی سے اجازت مانگ رہا تھا، کہتا تھا ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، حالانکہ وہ خالی نہیں پڑے تھے، یہ لوگ محض فرار چاہتے تھے۔ ایک طرف لشکر کا یہ حال تھا، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ نے بنو قریظہ کی بدعہدی کی خبر سن کر اپنا سر اور چہرہ کپڑے سے ڈھک لیا اور دیر تک چت لیٹے رہے۔
इस कैफियत को देखकर लोगों का इसराब और ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन उसके बाद आप पर उम्मीद की रूह गालिब आ गई और आप अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हुए और फरमाया, मुसलमानों, अल्लाह की मदद और फतेह की खुशखबरी सुन लो। उसके बाद आपने पेश आमदा हालात से निमटने का प्रोग्राम बनाया और उसी प्रोग्राम के एक जुज़ के तौर पर मदीने की निगरानी के लिए फ़ौज में से कुछ मुहाफिज भेजते रहे ताकि मुसलमानों को गाफिल देखकर यहूद की तरफ से औरतों और बच्चों पर अचानक कोई हमला ना हो जाए। लेकिन इस मौके पर एक फैसला कुन इक़दाम की ज़रूरत थी जिसके ज़रिए दुश्मन के मुख्तलिफ गिरोहों को एक दूसरे से बेताल्लुक़ किया कर दिया जाए। इस मकसद के लिए आपने सोचा कि बनु गतफान के दोनों सरदारों उयैना बिन हसन और हारिस बिन औफ से मदीने की एक तिहाई पैदावार पर मुसालियत कर लें ताकि ये दोनों सरदार अपने अपने कबीले लेकर वापस चले जाएं और मुसलमान तन्हा खुरैश पर, जिनकी ताकत का बार बार अंदाज़ा लगाया जा चुका था, ज़रबे कारी लगाने के लिए फारिग हो जाएं। इस तजवीज़ पर कुछ गुफ्त शनीद भी हुई, मगर जब आपने हज़रत साद बिन मुआज़ और हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह अन्हुमा से इस तजवीज़ के बारे में मशवरा किया तो उन दोनों ने बैक ज़बान अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह ने आपको उसका हुक्म दिया है तब तो बिला चूँ और चरा तस्लीम है, और अगर महज आप हमारी खातिर ऐसा करना चाहते हैं तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं। जब हम लोग और ये लोग दोनों शिर्क व बुत परस्ती पर थे तब तो ये लोग मेज़बानी या ख़रीद व फरोख्त के सिवा किसी और सूरत से एक दाने की भी तमा नहीं कर सकते थे, तो भला भला अब जबकि अल्लाह ने हमें हिदायत इस्लाम से सरफराज फरमाया है और आपके ज़रिए इज़्ज़त बख्शी है, हम उन्हें अपना माल देंगे? वल्लाह हम तो उन्हें सिर्फ अपनी तलवार देंगे। आपने उन दोनों की राय को दुरुस्त करार दिया और फरमाया कि जब मैंने देखा कि सारा अरब एक कमान खींचकर तुम पर पिल पड़ा है तो महज तुम्हारी खातिर मैंने ये काम करना चाहा था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि दुश्मन जलील हो गए, उनकी जमीयत शिकस्त खा गई और उनकी क़ुव्वत टूट गई। हुआ ये कि बनु गतफान के एक साहब जिनका नाम नुआइम बिन मसूद बिन आमिर अशजई था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान हो गया हूँ, लेकिन मेरी कौम को मेरे इस्लाम लाने का इल्म नहीं, लिहाजा आप मुझे कोई हुक्म फरमाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम फ़कत एक आदमी हो, लिहाजा कोई फ़ौजी इक़दाम तो नहीं कर सकते, अलबत्ता जिस कदर मुमकिन हो उनकी हौसला शिकनी करो, क्योंकि जंग जंग तो हिकमत अमली का नाम है। उस पर हज़रत नुएम फ़ौरन ही बनु खुरैज़ा के यहाँ पहुँचे। जाहिलियत में उनसे उनका बड़ा मेल जोल था। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, आप लोग जानते हैं कि मुझे आप लोगों से मोहब्बत और खुसूसी ताल्लुक़ है। उन्होंने कहा, जी हाँ। नईम ने कहा, अच्छा तो सुनिए कि कुरैश का मामला आप लोगों से मुख्तलिफ है। ये इलाका आपका अपना इलाका है, यहाँ आपका घर बार है, माल और दौलत है, बाल बच्चे हैं, आप उसे छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते। मगर जब कुरैश व गतफान मोहम्मद से जंग करने के लिए आए तो आपने मोहम्मद के खिलाफ उनका साथ दिया। जाहिर है कि उनका यहाँ ना घर बार है, ना मालो दौलत है, ना बाल बच्चे हैं, इसलिए उन्हें मौका मिला तो कोई कदम उठाएंगे, वरना बोरिया बिस्तर बांध कर रुखसत हो जाएंगे। फिर आप लोग होंगे और मोहम्मद होंगे, लिहाजा वो जैसे चाहेंगे आपसे इंतकाम लेंगे। उस पर बनु खुरैजा चौंके और बोले, नहीं बताइए अब क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा, देखिए कुरैश जब तक आप लोगों को अपने कुछ आदमी यरगमाल के तौर पर ना दें आप उनके साथ जंग में शरीक ना हो। खुरैजा ने कहा, आपने बहुत मुनासिब राय दी है। उसके बाद हज़रत नुएम सीधे कुरैश के पास पहुँचे और बोले, आप लोगों से मुझे जो मोहब्बत और जज्बा खैर खाही है उसे तो आप जानते ही हैं। उन्होंने कहा, जी हाँ। हज़रत नुएम ने कहा, अच्छा तो सुनिए कि यहूद ने मोहम्मद और उनके रफ़ा से जो अहद शक्नी की थी उस पर वो नादिम है, और अब उनमें ये मुरासलत हुई कि वो यहूद आप लोगों से कुछ यरगमाल हासिल करके उन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर देंगे और फिर आप लोगों के खिलाफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना मामला इस्तवार कर लेंगे। लिहाजा अगर वो यरगमाल तरफ करें तो आप हरगिज़ ना दें। उसके बाद गतफान के पास भी जाकर यही बात दोहराई और उनके भी कान खड़े हो गए। उसके बाद जुमा और सनीचर के दरमियानी रात को कुरैश ने यहूद के पास ये पैगाम भेजा कि हमारा क़याम किसी साजगार और मौजूद जगह पर नहीं है, घोड़े और ऊँट मर रहे हैं, लिहाजा इधर से आप लोग और उधर से हम लोग उठें और मोहम्मद पर हमला कर दें। लेकिन यहूद ने जवाब में कहलाया कि आज सनीचर का दिन है और आप जानते हैं कि हमसे पहले जिन लोगों ने उस दिन के बारे में हुक्म शरीयत की खिलाफ वर्जी की थी उन्हें कैसे अजाब से दो चार होना पड़ा था।
علاوہ ازیں آپ لوگ جب تک اپنے کچھ آدمی ہمیں بطور یرغمال نہ دے دیں ہم لڑائی میں شریک نہ ہوں گے۔ قاصد جب یہ جواب لے کر واپس آئے تو قریش اور غطفان نے کہا واللہ نعیم نے سچ ہی کہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہود کو کہلا بھیجا کہ خدا کی قسم ہم آپ کو کوئی آدمی نہ دیں گے، بس آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی نکل پڑیں اور دونوں طرف سے محمد پر حملہ بول دیا جائے۔ یہ سن کر قریظہ نے باہم کہا واللہ نعیم نے ہم سے سچ ہی کہا تھا۔ اس طرح دونوں فریق کا اعتماد ایک دوسرے سے اٹھ گیا، ان کی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اس دوران مسلمان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے معمون کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے اللہم منزل الکتاب سری الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ کتاب اتارنے والے اور جلد حساب لینے والے ان لشکروں کو شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے اور جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ بالآخر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی دعائیں سن لیں۔ چنانچہ مشرکین کی صفوں میں پھوٹ پڑ جانے اور بددلی و پستمتی سرایت کر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر تند ہواؤں کا طوفان بھیج دیا، جس نے ان کے خیمے اکھیڑ دیے، ہانڈیاں الٹ دیں، تنابوں کی کھوٹیاں اکھاڑ دیں۔ کسی چیز کو قرار نہ رہا، اس کے ساتھ ہی فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جس نے انہیں ہلا ڈالا، ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیا۔ اسی سرد اور کڑکڑاتی ہوئی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو کفار کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ موصوف ان کے محاذ میں پہنچے تو وہاں ٹھیک یہی حالت بپا تھی اور مشرکین واپسی کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ حضرت حذیفہ نے خدمت نبوی میں واپس آ کر ان کی روانگی کی اطلاع دی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی تو دیکھا میدان صاف ہے، اللہ نے دشمن کو کسی خیر کے حصول کا موقع دیے بغیر اس کے غیظ و غضب سمیت واپس کر دیا اور ان سے جنگ کے لیے رسول کو کافی ہو گیا۔ الغرض اس طرح اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے لشکر کو عزت بخشی، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے ہی سارے لشکروں کو شکست دی۔ چنانچہ اس کے بعد آپ مدینہ واپس آ گئے۔ غزوہ خندق صحیح ترین قول کے مطابق شوال 5 ہجری میں پیش آیا تھا اور مشرکین نے 1 ماہ یا تقریباً 1 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا تھا۔ تمام ماخذ پر مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ محاصرے کا آغاز شوال میں ہوا تھا اور خاتمہ ذی میں۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس روز خندق سے واپس ہوئے بدھ کا دن تھا اور ذی کے ختم ہونے میں صرف 7 دن باقی تھے۔ جنگ احزاب در حقیقت نقصان جان و مال کی جنگ نہ تھی بلکہ اعصاب کی جنگ تھی۔ اس میں کوئی خونریز معرکہ پیش نہیں آیا، لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور یہ واضح ہو گیا کہ عرب کی کوئی بھی قوت مسلمانوں کی اس چھوٹی سی طاقت کو جو مدینے میں نشو و نما پا رہی ہے ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ جنگ احزاب میں جتنی بڑی طاقت فراہم ہو گئی تھی اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کے بس کی بات نہ تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کی واپسی کے بعد فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزونا نحن یسیر الیہم، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔